جو آپ کے سامنے دنیا پیش کی جا رہی ہے تھرو میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل سائنسز میتھڈالوجی کے تھرو وہ کمپارٹمنٹلائزیشن کی کہ دیکھیں یہ کچھ اسپیشلائز لوگ ہیں جو ایک اسپیشلائز ایریا کے اوپر جانتے ہیں، لیکن بیک وقت وہ چونکہ ایک ایریا پہ بہت زیادہ جانتے ہیں دوسرے ایریا کے بارے میں انہیں زیادہ پتہ نہیں ہوتا، لہذا مختلف ایریوں میں قدروں کا تعین مختلف علمیتوں کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ تو ابھی تک میں نے جو گفتگو کی تھی اس میں علمیت کے کانٹیکٹ میں گفتگو نہیں کی، آج تک علمیت کے حوالے سے گفتگو کروں گا کہ علمیت کا کیا تعلق ہوتا ہے خاص قسم کی اقدار سے، یعنی کہ اقدار کیا ماورا ہوتی ہیں علمیت کے یا اکمہ ہوتی ہیں خاص قسم کی علمیت کے یا مختلف قسم کی علمیتوں کے پنپنے کے نتیجے میں۔ یہ پرابلم جو ہے آگے ڈسکس کریں، جو ہم نے پرابلمائز کیا تھا جس ایشو کو، وہ ایشو یہ تھا کہ دیکھیں جی زندگی میں مختلف دائروں میں آپ مختلف قدروں کو پہچانتے ہیں، مثلاً یہ کہ ٹیکنیکل بنیادوں پر چیزوں کو قدر کا تعین کرتے ہیں، اقدار کا تعین کرتے ہیں، قدری حیثیتیں ٹیکنیکل بنیادوں پر طے ہوں گی یا ایسٹھیٹکس یا جمالیات کی بنیاد پر قدر کا تعین ہوگا یا کیا کہتے ہیں لسانیات کی بنیاد پر یا لینگویج کی بنیاد پر جو ہے اقدار کا تعین ہوگا۔ سیمینٹک ویلیوز ہوتی ہیں، وہ میں نے ایگزامپل نہیں دی، شاید وہ کمپلیکیٹڈ ہے، لیکن سیمینٹک ویلیوز بھی ویلیوز ہوتی ہیں، سیمینٹک ویلیوز ہوتی ہیں، ٹیکنیکل ویلیوز ہوتی ہیں، ایتھیکل ویلیوز ہوتی ہیں، اکنامک ویلیوز ہوتی ہیں اور مورل ویلیوز بھی ہوتی ہیں۔ اور بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الگ الگ دائرے ہیں قدروں کے، یعنی کہ جس چیز کی سیمینٹک ویلیو ہائی ہو، جیسے یہ جو ہیڈنگ ہوتی ہے کسی بھی اخبار کی مین ہیڈنگ ہوتی ہے، اس کی سیمینٹک ویلیو بہت ہائی ہوتی ہے، یعنی کہ لٹرل سینس کیوں ہائی ہوتی ہے، کیا اس میں فرق ہوتا ہے مین ہیڈنگ میں اور کالم کے وہ کیا کہتے ہیں ایڈیٹوریل میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے؟ زیادہ انٹرسٹ افیکٹ ہوتا ہے لوگوں کا بدل، یہ وجہ ہے، انٹرسٹ افیکٹ ہوتا ہے، صحیح بات ہے، لیکن سیمینٹیکلی لنگوسٹیکلی کیا فرق ہوتا ہے دونوں؟ یہ فیکٹ ہوتا ہے دیکھو اوپینین اس میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو اوپینین اس میں ہوتا ہے وہ بڑا کلیئر ہوتا ہے اور مختلف ذہنی رجحانات اور مختلف علمی تناظر رکھنے کے باوجود لوگ اس ہیڈنگ کے معنویت سے ڈس ایگری نہیں کرتے کہ اصل میں اس میں کیا بتایا گیا۔ جو بھی ہیڈنگ ہوتی ہے اخبار کی اس پہ کنسنسس ہو جاتا ہے، اچھا یہ مطلب ہے، یہ کہنا چاہتا ہے یہ اخبار، وہ صحیح ہے غلط ہے جو بھی، لیکن ایڈیٹوریل اوپن اینڈیڈ ہوتا ہے، اس میں ملٹیپل انٹرپریٹیشن پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک ایڈیٹوریل کے اندر بہت ساری چیزیں ڈھکی چھپی بھی ہوتی ہیں جو کہ سمبولک لینگویج استعمال کرتا ہے، سملیز استعمال کرتا ہے، اس کی سیمینٹک ویلیو اتنی نہیں ہوتی جتنی کہ اس جملے کی ہوتی ہے جو کہ ہیڈنگ کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب میں گفتگو کرتا ہوں تو کوئی انسان جو گفتگو کرتا ہے وہ مربوط گفتگو ہے کہ جو کہہ رہا ہے آدمی دوسرے تک وہ بات کمیونیکیٹ ہو رہی ہے اور انڈرسٹینڈنگ کے لیول پر کنسنسس ہے کہ یہ مطلب ہے اس کا، تو ہم کہیں گے ہائی سیمینٹک ویلیو، اور اگر زیادہ زمانی ہے تو اس کی کچھ اور، یعنی کہ اس کی لٹرل میننگ اتنی اہم نہیں ہے بلکہ اس کی انٹرپریٹیو یا ہرمینیوٹیکل سائز زیادہ اسٹرانگ ہے، زیادہ یا میٹافوریکل ہے اس کا ایکسپریشن، تو وہ ایسٹھیٹکس میں چلا جائے گا۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ زندگی میں جن چیزوں کو آپ قدر کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ جیسے آپ شاعری کے اندر ایک ایسا شعر ہے جس کی جو میننگ ہے بڑی فکسڈ ہے
اور ایک ایسا شعر ہے جو بڑے میننگ بڑے ایبسٹریکٹ ہیں. تو ہائی ویلیو شاعری کے اندر کون سا سمجھا جائے گا؟ بڑا گہرا شعر کون سا سمجھا جائے گا جس کے میننگ ایبسٹریکٹ ہے؟ سمجھنے کے بعد نہیں ہے. ایبسٹریکٹ کا مطلب یہ کہ مختلف اسٹیٹ آف افیئر میں وہ فنکشنل ہوتی ہوئی دکھائی. لیکن اخبار کے اندر اگر ہیڈنگ اس بنیاد پہ دی جائے تو جمالیاتی سطح پر ویلیو ہے اس کی، لیکن سیمینٹک پلین پر اس کی ویلیو وہ نہیں. تو جو میٹافوریکل میننگ ہوگی یا ایسٹھیٹیکل میننگ ہوگی یا ایسٹھیٹیکل ویلیوز ہوں گی وہ ویری کریں گی بعض اوقات سیمینٹک ویلیو کانٹریڈکٹ کریں گے. تو ادب کے دائرے کے اندر میٹافرز کی جو اہمیت ہوگی وہ ایک الگ ہوگی، اور لٹرل انٹرپریٹیشن کی جو حیثیت ہوگی وہ کچھ اور ہوگی. اور ایک ہی زبان کے دائرے کے اندر کئی قسم کے ویلیو اسٹرکچر فنکشن کر رہے ہیں. تو جو بتانے کی بات ہے وہ یہ کہ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو بھائی ایک آدمی اگر اچھا اداکار ہے تو ہم اس کو ویلیو کر رہے ہیں اس کی اداکاری کی بنیاد پر. ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ اس آدمی نے اپنی بیوی اور 2 بچوں کو طلاق دے کے ایک قواعد سے شادی کر اس قواعد کو بھی طلاق دے دی اور پھر کسی اور سے طلاق دے. اب وہ ایک ایسی عورت کے ساتھ رہ رہا ہے جس سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں. یہ ایک ریلیونٹ بات. ہم اس کی اس لیے تھوڑی ویلیو کر رہے ہیں، اس سے آٹوگراف اس لیے تھوڑی لے رہے ہیں کہ اس نے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. ہم تو اس لیے اس کا آٹوگراف لے رہے ہیں کہ وہ ایک ایکٹنگ کرتا ہے اور بہت اچھے اچھے کیریکٹر اس نے کیے جن کیریکٹر کو دیکھ کے ہماری عیاشی کی اور ہمارے نفسانی خواہشات کی تسکین ہو. اس لیے ہم اس کو ویلیو کرتے ہیں. ہم اس کو تھوڑی ویلیو کرتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، اس سے ارریلیونٹ. تو اس کی ویلیو جو ہم کر رہے ہیں ایسٹھیٹیکلی اس کو ویلیو کر رہے ہیں، مورل کے اوپر ہم اس کو ویلیو نہیں کر رہے. اسی طریقے سے ایک آدمی ہے جو کہ ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کی ٹیکنیکل سائڈ کی بنیاد پر آپ ویلیو کر رہے ہیں، کسی کو آپ سیمینٹک بنیاد پر ویلیو کر رہے ہیں. جو یہ ہم اسٹیبلش کرتے رہے کہ کمپارٹمنٹلائزیشن کو ہم نے قبول کر لیا ہے. جو چیز اصل ہے، جو آج جو میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ انسانی ذہن نے یہ قبول کیوں کر لیا، کیسے قبول کر لیا انسان نے کہ اقدار مختلف دائروں کے اندر فنکشنل ہوتی ہیں اور مختلف دائروں میں فنکشنل ہونے کے بعد مختلف پیمانوں پر پرکھی جانے کے باوجود ہم ان کو قدر بھی کہہ رہے ہیں. دو کے بعض اوقات یہ اقداری ڈھانچے آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا بھی جاتے ہیں، اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے کیا پتا. ایک آدمی ہے جو کہ بہت اچھا بالر ہے، بہت تیز بال کرتا ہے وہ، لیکن وہ اپنے دوسرے جو فیلو ممبر ہیں ان کو گالیاں بکتا ہے، ان کو مارتا بھی ہے. اور ان کی جو حدود ہیں کہ بھائی ڈیورنگ میچز آپ شراب نہیں پیئیں گے تو اس کو بھی وائلیٹ کرتا ہے، اور عورتوں کے پاس نہیں جائیں گے اس کو بھی وہ وائلیٹ کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ اسے ویلیو ایز اے اسپورٹس مین ویلیو کر رہے ہیں. تو آپ نے اسے قبول کیسے کر لیا کہ اس پرٹیکولر ایکٹیویٹی کا دوسری اقدار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہم تو اس کو ٹیکنیکلی ویلیو کرتے ہیں یا ہم تو اس کو کیا کہتے ہیں. ایون یہ کہ اب تو حالت یہ ہو گئی کہ کوئی آدمی پولیٹیشنر ہوتا ہے، پبلک مین ہوتا ہے. پولیٹیشنر کے بارے میں ایرسٹاٹل کہتا ہے پولیٹیشنر از اے پبلک مین. دیر از نو پرائیویسی آف اے پبلک مین. حالانکہ وہ کہتا ہے جو پبلک مین ہوتا ہے اس لیے کہ اس کی موریلٹی پبلک ہونی چاہیے. اس کی پرائیویٹ موریلٹی کو ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کو پبلک مین ہے وہ، لہٰذا ان کی پرائیویٹ لائف میں اور پبلک لائف میں کانٹرڈکشن نہیں ہونی چاہیے. اگر ہوئی تو سفر کریں گے وہ سب لوگ جن کے جو اس کو ریلنکوش کر رہے ہیں پاور ریلنکوش کر دیتے ہیں نا آپ اس کو. تو وہ کہتا ہے پاور کرپٹس اینڈ مور پاور کرپٹس مور. تو جب پاور کانسنٹریٹ ہوگی
اور ایک ایسا آدمی جس کی پبلک پرائیویٹ لائف میں کانٹرڈکشن ہے وہ پرابلم کریٹ کر دے گا معاشرے کے لیے. لہذا یہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 280 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، اور آج تک یہ مانا جاتا تھا کہ یہ پبلک مین ہوتا ہے. لہذا یہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا امریکہ جیسے ملک میں بھی اگر یہ اوپن ہو جائے کہ اس کی پبلک لائف پرائیویٹ لائف میں کوئی ایسی چیز ہے جو کہ اسٹیبلش امریکن ویلیوز کے خلاف ہے، تو پریزیڈنسی کا الیکشن لڑنا اس میں مشکل ہو جاتا ہے. اس حالت میں بھی امریکہ میں یہ اسٹیبلش کر دیں کہ کوئی ہومو سیکشل لا ہے کبھی، تو امریکہ میں الیکشن لڑنا مشکل ہو جاتا ہے. سمجھ جائیں گے ریپبلکن جو وائس پریزیڈنٹ کا کینڈیڈیٹ ہے اس کی بیٹی پریگنٹ وداؤٹ میرج 17 ایئرس کی ہے، وہ نامزد، اس سے بہت زیادہ گرافک چلا گیا اور میرا ایک طوفان ہو گیا وائس پریزیڈنٹ امریکہ سے. صحیح ہے. پاکستان کے اندر آپ یہ کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی اپنی زندگی میں کیا فرق ہے، بد کردار ہیں، چور ہیں، اچک ہیں، اس سے کیا فرق ہے. لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ یہ ول آف دا پیپل اسٹیٹ ہونی چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیزیں بھی جس سے ہسٹوریکلی یہ رہا کہ جیسے آرٹسٹ ہوتے ہیں، شاعر ہوتے ہیں، یہ مورل ویلیوز کا اتنا پاسداری نہیں کرتے، وائلیٹ کر دیتے. تو لوگ کہتے ہیں ارے یار یہ تو شاعر آدمی ہے، چھوڑو. عام ایک کلیشے رہا ہے کہ شاعر ہے، غالب کے بارے میں مشہور ہے، غالب شراب نہیں ملی، بہت پریشان ہے، نماز نہیں پڑھتے تھے. مسجد جا کے دعا کرتا ہوں، شاید شراب مسجد کے دروازے پہ یا پہنچے تو ایک آدمی نے اندر جانے سے پہلے ہی شراب کی بوتل پکڑا تو پکڑا، شراب کی بوتل لے کے آتے ہیں. تو اس نے کہا کہ غالب صاحب نماز نہیں پڑھیں گے. نماز بولنے کے مسجد کے دروازے سے آیا ہوں تو خدا نے شراب کی بوتل دے دی، نماز پڑھ لی تو شراب کی بارش ہو جائے گی. جگر جو ہے جگر مرادہ والی ساری میری شراب پیتے رہے. اس کے بعد ریلیجیس ٹرنڈ آیا تو شراب بند کر دی. تو ڈاکٹر نے کہا آپ نے پوری زندگی شراب اتنی پی ہے کہ لہو کے اندر دوڑتی ہے، شراب نہیں پی تو انتقال مر گیا. تو بولنے کا میں اتنا بدماش ہوں کہ شراب نہیں پیوں گا تو حرام کام نہیں کروں گا تو مر جاؤں، تو پھر مجھے مر ہی جانا. اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں. شراب نہیں پی، شراب نہیں پی، طبیعت خراب ہوتی ہے، باڈی ہو گئی تھی نا، الکوہلک ہو گئی. اب اس وجہ سے رہتی ہے، کس وجہ سے بھی رہتی ہے چھوڑ. تو عام طور پر ایتھیٹک میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں مورل ویلیوز کو وائلیٹ کر دیں کوئی مسئلہ. لیکن ڈاکٹر مورل ویلیوز کو وائلیٹ کر دیں تو لوگوں کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر مورل ویلیوز کو رسپیکٹ کرے، ایک پالیٹیشین مورل ویلیوز کو رسپیکٹ کرے، ایک نماز پڑھنے والا، ایک مسجد میں نماز پڑھانے والا مورل ویلیوز کو رسپیکٹ کرے. یو نو رہے نہیں اس کو ہم ٹیکنیکل بنیادوں پر نہیں. لیکن کمپارٹمنٹلائزیشن کا امپیکٹ ایسا ہے کہ لوگوں نے اس کو قبول کر لیا. اس سے کیا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے ابا جو ہے ایک مسجد میں نماز میں انہوں نے کہا کہ مسجد کے دروازے کو آیت لکھی ہوئی تھی. انہوں نے کہا بھائی یہ آیت جو ہے اس میں یہاں پہ جزم لگا ہوا ہے تو جزم نہیں آنا چاہیے. جگہ نہیں ہے، جزم نہیں ہے، یہ خوبصورتی کے لیے لگا دیا. بولے نہیں یہ تو جزم ہی کی سمبل میں لگا ہوا ہے، اب کوئی پڑھے گا تو غلط پڑھے گا. بولے نہیں تو بہت مشہور آیت ہے، سب کو پتا ہے. وہ جو آیت ہے نا یا مطمئنہ ارجعی الی ربک، تو بہت مشہور ہے. مشہور اشور کی بات ہے، آپ نے غلط لکھی ہے. نہیں خوبصورتی کے لیے. اب یہ کہاں مٹے گی؟ آپ مجھے جھوڑا ہو گیا میرا پل. ان کا نہیں ہے ایسی ہی رہے. تو ہمارے بنے وہاں نماز پڑھنی پڑتی ہے، کہیں اور پڑھتے ہیں، بہت دور جا کے نماز گھر کے سامنے میں کہیں اور جاتے. تو ان کی لگتی ہے. حالانکہ دونوں بڑے دوست ہیں، ان کے 10 سال بڑی فرینڈ شپ رہی ہے دونوں کی. دونوں اور پیشنٹ بھی ہیں، مولانا پھر بھی دوا لیتے ہیں. اب بھی
وہ کہتے ہیں اب میں کہاں بٹواؤں کیا, مجھے پتا ہے میں آج کی بات سنوں. تو وہ یہ کہتے ہیں جو ملنے والے ہیں نا وہ سب ہمارے اللہ سے کہتے ہیں ارے چھوڑیں, وہ تو آپ کے دوست ہیں, اب چھوڑیں. میرا پاس میں نہیں چھوڑوں. غلط کیوں لکھی دیا ہے؟ آیت غلط نہیں لکھی تو ایسے خوبصورتی کے لیے لگایا. وہ خوبصورتی کے لیے کیوں لگایا ہے؟ جزم کی فارم. لوگ یہ کہتے ہیں چھوڑے, اس سے کیا پتا, آدمی فرینڈ شپ بھی تو ہے, دوستی بھی تو ہے. دوستی فرینڈ شپ کا اس سے کیا تعلق؟ تو لوگ عام طور پر کہتے ہیں کہ اپنی جو ایکیڈیمک پوزیشن ہے اس کو الگ رہنا چاہیے آپ کی مورل لائف سے, آپ کی مورل لائف کو الگ رہنا چاہیے آپ کی ایسٹھیٹیکل لائف کو. تو یہ کیسے ہو رہا ہے؟ تو جو آج ہم بتائیں گے وہ یہ کہ ایک علمیت ہے جس نے یہ بتایا, ایک ایپسٹمالوجی ہے جس نے کمپارٹمنٹلائز کیا. کمپارٹمنٹلائزیشن شروع ہوئی باڈی سے, پہلے تو باڈی سے شروع ہوئی, یعنی کہ تمہارے جسم کے کئی حصے کر دیے ہے نا, تمہارے جسم کے حصوں کا دوسرے حصوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. حالانکہ پورا جسم ایک ساتھ چلتا ہے نا, فنکشن کرتا ہے, لیکن تمہیں پتا ہے آئی اسپیشلسٹ ہے. تو آئی اسپیشلسٹ نہیں پتا کہ اس کا کیا اثر پڑے گا اسٹمک کے اوپر, ہے نا. تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ آئے کے حوالے سے جتنی بھی قسم کی ٹریٹمنٹ ہوں گے, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی فنکشننگ آف دی اسٹمک. وائی؟ بیکاز اٹ ہیز بایولوجیکلی بین acknowledged, it has academically been acknowledged that there is no organic relationship between the functioning of eyeball and the functioning of the stomach. Let's suppose. اس وجہ سے ایک آئی اسپیشلسٹ جب جیسے جیسے اسپیشلائزیشن کرتے چلے جاتا ہے آئی کی فیلڈ میں, اتنا زیادہ امکان ختم ہوتا چلا جاتا ہے کہ وہ اسٹمک کے بارے میں کچھ جانے. کیوں؟ کیونکہ اسٹمک کا وہ انسان کا علاج نہیں کر رہا. ہی از ناٹ ڈیلنگ ود ہیومن, ہی از ڈیلنگ ود سم تھنگ اسپیسیفک وچ وی کنسیڈر ایز سیلز آف آئی, آرگن کے سیلز کے اوپر جاتا. پھر تمہیں یہ بھی پتا ہوگا کہ جو ریٹینا ہے اس کے ایکسپرٹ ہیں, کچھ کارنیا ایکسپرٹ ہیں, کچھ آئرس ایکسپرٹ ہیں, اس میں بھی کمپارٹمنٹلائزیشن. تو جو کارنیا ایکسپرٹ ہوگا وہ کارنیا کے حوالے سے بہتر جانتا ہوگا, یعنی کہ بعض اوقات کارنیا کے اندر سوراخ ہو جاتے ہیں ہلکے ہلکے. وہ ہر آئی اسپیشلسٹ کی نہیں, وہ اتنا ٹائم کنزیومنگ اور اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ صرف وہ جو ہے کارنیا اسپیشلسٹ وہ یہ کام کرتا ہے. آئرسولوجسٹ جو ہے وہ آئرس کے اوپر کام کرتا ہے. اس کا مطلب ہے آئی کے بھی سب ڈویژن ہوں گے, اسی طریقے سے اناٹمی کے اندر بھی سب ڈویژن ہوں گی, آرتھوپیڈکس میں بھی سب ڈویژن ہوں گی. اس کا مطلب ہے ہیومن بینگ دراصل کلیتاً کوئی چیز نہیں ہے بلکہ مختلف پارٹس. یہ ایلوپیتھک میڈیسن کا ڈومیننٹ فریم ورک ہے, اور تم لوگوں کو یہ سب پتا ہے کہ اس وقت کا سب سے ڈومینیٹنگ جو میڈیسن کی فیلڈ میں پیراڈائم ہے وہ بایولوجیکل سائنسز یا ایلوپیتھک میڈیکل سائنس. دوسری جو طریقے ہیں جیسے ہومیوپیتھی جو ہے وہ انسان کو کلیت میں دیکھتے ہیں, اس لیے وہ مریض کا علاج نہیں کرتے. مریض کا علاج کرتے ہیں, مرض کا علاج نہیں کرتے. جو ٹریڈیشنل ہومیوپیتھک تھے وہ کہتے تھے ایک ہی دوا ہر مرض کے لیے نہیں دی جائے گی, مختلف مریض ہوتے ہیں, اس کی پوری ٹوٹیلٹی ہوتی ہے, اس کے حساب سے وہ دوا کام کرتی ہے. اگر پرچیا مرگ سال تم کھا رہے ہو اور مرگ سال کھانے کے نتیجے میں تمہارے چہرے کی جھریاں ختم ہو رہی ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرگ سال یا مرگ کار اب ہر پیشنٹ کی جھریاں چہرے کی ختم کر دی, ضروری نہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ پیشنٹ مرگ کا تھا اس لیے وہ اس کو لگ گئی. اگر وہ مرگ کا پیشنٹ نہیں ہوتا تو اس کو نہیں لگتا. صحیح ہے, ہائی نے مہنگی یہ چہرے, اس کو کہتے ہیں سنگل ریمیڈی اسٹڈی, جو پریکٹس کی جاتی تھی جرمنی میں یا فرانس میں, سیکنڈ ورلڈ وار میں بہت استعمال کی گئی. تو وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہومیوپیتھک ٹرومیٹک سچویشن میں استعمال نہیں ہوتی, وہ
सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे इफेक्टिवली इस्तेमाल हुई है होम्योपैथिक मेडिसिन। उसकी ग्रोथ भी बहुत तेजी से हुई उस जमाने में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो बताने का मतलब ये कि वो लोग मरीज को पेटेंट मेडिसिन प्रेस्क्राइब नहीं करते। लेकिन क्या ऐसा है, तुम लोग कभी गए हो होम्योपैथिक दवा मेडिसिन गए? वो क्या करते हैं, दवाएं देते हैं, पेटेंट दवाएं देते हैं लिख के, वो देते हैं। अब मगर तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि पेटेंट मेडिसिन भी आ गई। जैसा एलोपैथिक में पेटेंट मेडिसिन है, पेट में दर्द की दवा, दांत निकलने की दवा, उस तरह इनकी भी। अब एक दवा जो है वो इस्तेमाल होती है बायोफॉसिस 24। बायोफॉसिस 24 जो है बच्चों को आमतौर पे देते हैं दांत निकलने में मदद देने का, लेकिन हर बच्चे को नहीं दिया। अगर उसके बाप के या माँ के या खानदान में किसी को कोई प्रॉब्लम रही है, कोई खास किस्म की प्रॉब्लम, फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल दे देता हूँ कि किसी को डिसिलीनियम का पेशेंट है, मसलन किसी को ट्यूबरक्लोसिस रही है उनके खानदान में, तो उस बच्चे को नहीं देते वो। अगर वो दें तो इनकलकेट कर जाते हैं वो जरा से। लेकिन अब बच्चों के दांत निकलने की दवा तुम मांगो, वो होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर वाला तुम्हें बायोफॉसिस 24 दे देगा। ज्यादा खाने से किडनी स्टोन हो जाता है, सही, लेकिन लोग खिला। इसका मतलब क्या है, होम्योपैथिक की जो एपिस्टेमोलॉजी थी डोमिनेट कर गई उस पर एलोपैथिक मेडिसिन की एपिस्टेमोलॉजी, जो इंसानों को कंपार्टमेंटलाइज करके देखते थे, वो मेथडोलॉजी अप्लाई करती उस मेथडोलॉजी जो इंसान को ट्रीट करता है। होम्योपैथ बॉडी का ट्रीटमेंट ही नहीं करता, रूह का ट्रीटमेंट करता है। तो हाइनेमैन कहता है कि ये जो दवा हमने बताई है इंसान की रूह के लिए है, लिहाजा रूह जितनी लतीफ होती है दवा भी उतनी लतीफ होनी चाहिए। तो दवा की क्वांटिटी कम करने से उसकी पावर इंक्रीज करती है। यानी कि अगर एक जहर पे तुमने दवा बनाई है तो वो जहर तुम एक लीटर अल्कोहल में डालोगे, तो वो एक खतरा जब 1 लीटर अल्कोहल में मिलेगा तो जहर कम हो गया ना ओवरऑल उसकी क्वांटिटी। फिर उसको अच्छी तरह हिला के उसमें से एक खतरा निकाल, तो उसके अंदर 1000 मॉलिक्यूल फर्क किया, 1 लाख मॉलिक्यूल फर्क किया उस खतरे के अंदर अल्कोहल के, और 100 मॉलिक्यूल फर्क किया उस जहर के। फिर वो खतरा फिर एक और चीज में डाला, फिर उसको हिलाया, फिर उसमें से एक खतरा निकाला, निकालते चले। तो जितना आप डाइल्यूट कर रहे हैं उस जहर को, उसके नतीजे में उसकी कुव्वत उतनी बढ़ रही है, उसकी पावर उतनी बढ़ रही है। क्योंकि एक आदमी ने कहा हाइनेमैन से कि भाई इसका मतलब फिर ये हुआ कि अगर सबसे ज्यादा पावर हो तो वो होगा जो कि फिजिकल हो ही नहीं, बस उस जहर के शरीर से गुजर जाए कोई आदमी तो अफेक्ट कर जाएगा वो जहर। तो उसने कहा बिल्कुल ऐसा ही है। तो तुम्हारे इर्द गिर्द जो नेचुरल वर्ल्ड है, जब उसमें चर्चा करते हो तो पता नहीं कौन कौन सी जो नेचुरल वर्ल्ड है जो तुम्हारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही होती है, उसके इम्पैक्ट तुम्हारी रूह ले रही होती है। इसीलिए कहा है कि इस वक्त ये काम करो, इस वक्त ये काम करो, इस वक्त ये काम करो। बुजुर्गों का पूरा ट्रेडिशन है कि जब धूप इस वक्त की हो तो इस तरह के पॉस्चर जाएंगे, अब धूप इस तरह की हो तो इस वक्त के पॉस्चर होंगे, जब धूप इस तरह की हो जाए तो इस तरह के, अंधेरी रात हो गए तो इस किस्म के पॉस्चर, चांदनी रात होगी तो इस किस्म के पॉस्चर। इसी तरह सूफिया के बाद इबादत मुख्तलिफ, इस वक्त ये इबादत होगी, इस वक्त ये इबादत होगी, इस वक्त सजदा नहीं होगा, इस वक्त सजदा होगा, इस वक्त खड़े कयाम होगा, तवील कयाम होगा, इस वक्त में सजदे में तवील कयाम होगा। ट्रेडिशनली टोटलिटी में ही इंसान को लिया जाता था, लेकिन अभी मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल बना रहा हूँ कि एक पूरी एपिस्टेमोलॉजी है, मॉडर्न वर्ल्ड की है, मॉडर्न वर्ल्ड का ही आदमी है, उसने एक एपिस्टेमोलॉजी दी कि बेटा इलाज जो है मर्द का नहीं करना, मरीज का करना है। एक ही मरीज को दूसरी दवाएं दी जाएंगी।
اسی لیے کبھی ہومیوپیتھک دوا سے آپ کو فائدہ ہو کبھی دوسرے کو پرسکرائب نہ کریں, اس کو نقصان ہو جائے گا. ضروری نہیں آپ کو فائدہ ہوا کوئی فائدہ ہو جائے, لیکن ابھی پرسکرائب کر رہے ہیں لوگ, فائدہ بھی ہو رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہائنمین کی تھیوری ٹھیک ہے, یا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے انسان کی جسم کو اس کی روح کے ساتھ جو تعلق تھا بریک کر دیا. روح کے ساتھ جو جسم کا تعلق تھا اس کو آپ نے بریک کر دیا, یا روح ہوتی ہی نہیں, جسم ہی ہوتا. یہ ایک ایگزامپل میں دی آپ کو. ایک ایپسٹمالوجی جو انسان کو خانوں میں بانٹ کر پہچانتی ہے, وہ ایپسٹمالوجی جب انسٹیٹیوشنلائز ہوتی ہے اور پھلتی پھولتی ہے تو وہ علمیتیں بھی اسی فیلڈ کی جو کہ انسان کو خانوں میں نہیں بانٹ کے دیکھتی متاثر ہو جاتی ہے اور وہ طرز اختیار کرتی ہیں جس میں کمپارٹمنٹلائزیشن اسٹیبلش ہوتی چلی جاتی ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ میڈیسن کے اندر اگر اس طرح کی کمپارٹمنٹلائزیشن ہو رہی ہے تو کیا صرف میڈیسن نہیں ہو رہی ہے؟ انسان کو اگر بانٹا گیا ہے تو کیا صرف انسان کو ہی بانٹا ہے؟ تو پھر آپ دیکھیں انسان کی جو مختلف جہتیں ہیں ان کو بھی بانٹ دیا گیا. یعنی کہ انسان جب ملازمت کرے گا یا معاشی معاملات کو ڈیل کرے گا تو اس کی جہت کیا ہوگی, اس کے لیے پوری علمیت کھڑی کی گئی. اکنامکس کا پورا اسٹرکچر کھڑا کر دیا جو محض انسان کی ان ترجیحات کو سامنے رکھ کر وضع کیا جانے والا علم ہے جو کہ اس کی اکنامک نیڈس کی سیٹسفیکشن کے مختلف موڈس کو ڈٹرمن. لہٰذا اگر تم ایک اکانومسٹ سے جا کے یہ پوچھو کہ دیکھیں گا یہ جب انسان اس قسم کی ایکٹیویٹی کرے گا, اس قسم کی ایکٹیویٹی کرے گا, اس قسم کی اکنامک ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کرے گا تو اس کی روح کے اندر کیا گیپ پیدا ہو جائیں گے. تمہیں میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ تم اکنامک ڈپارٹمنٹ میں جا کے کسی بھی جو بہترین ان کا پڑھا لکھا آدمی تو مجھے کیا پتا, یا اس کا جواب دینے کی جو کوشش کرے گا اکنامک کے باہر کسی علمیت کی بنیاد پہ دینے کی کوشش کرے گا, اکنامکس کے اندر سے دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے اکنامک اس سے بحث ہی نہیں کرتی. لیکن کیا ایسا ہی ہے؟ کیا اکنامک ڈسکورس کے ڈومینیٹ کرنے کے نتیجے میں کیا وہ چیزیں جن کا ڈائریکٹلی اکنامک سے تعلق نہیں ہے ان ایڈریس رہ جاتی ہے جس طرح وہ ٹیچر کہتا ہے؟ ایسا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جب کوئی روحانی مسئلہ آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ اس کی جو توجیہ پیش کرتے ہیں وہ اکنامکس کی بنیاد پر کرتے ہیں. جب کوئی نفسیاتی مسئلہ آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ اکنامکس کی بنیاد پر اس کی توجیہ پیش کرتے ہیں. جب کوئی سماجی مسئلہ آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ اکنامکس کی بنیاد پر اس کی توجیہ پیش کرتے ہیں. گو کہ اکنامک ڈائریکٹلی اس سوال سے ایڈجسٹ نہیں کرتے. یعنی کہ ایک آدمی چڑچڑا ہو گیا ہے تو آپ کہتے ہیں چڑچڑا اس لیے کہ بے روزگار ہو گیا. تو روزگار کی فراہمی اور روزگار کی ترجیحات کا تعین یہ کون کرتا ہے؟ تو اکنامک ڈسیزن میکنگ اکنامکس کی بنیاد پہ ہوگا نا. اس کا مطلب ہے کہ نارمل انسان کا پیمانہ, نارمیلٹی کا پیمانہ کہاں سے آئے گا؟ اکنامکس سے آئے گا. گو کہ وہ ڈائریکٹلی ڈیل نہیں کرتی اس کی. لیکن تماشا یہ ہے کہ نفسیاتی مسائل کے لیے سائیکالوجسٹ کے پاس جاؤ گے وہ تمہیں لنک کرنے کی کوشش کرے گا ود دی اسٹینڈرڈ نارمز آف دی مارکیٹ. مارکیٹ کے لیے فنکشنل بنائے گا. اس کا مطلب ہے اکنامک سائیکالوجی کو بھی ڈومینیٹ کرتا ہے, سوشیولوجی کو بھی ڈومینیٹ کرتا ہے, اینتھروپولوجی کو بھی ڈومینیٹ کرتا ہے, ایتھیٹکس کو بھی ڈومینیٹ کرتا ہے. ایک ہمارے اسٹوڈنٹ نے پینٹنگ کی, وہ ٹیچر, وہ گھوٹکی سے آیا اور یہاں آنے کے بعد اس نے اتنا بہتر پرفارم کیا کہ ہر سیمسٹر میں اس کو اسکالرشپ مل جاتی ہے. جو بیسٹ
स्टूडेंट समझा जाता अपने डिपार्टमेंट। उसके बाद मास्टर ऑनर्स में उसकी पोजीशन आई तो उसको अपॉइंट कर दिया। गरीब माँ बाप का बच्चा है, बिल्कुल मजदूर है फैमिली का, जो उसमें इंसानियत है बहुत ज्यादा, और वो एक जाहिर मैं यही हूँ सुबह 10 बजे तक। बिल्कुल मैंने कर लिया। ठीक ओके। अब मसला क्या है? मसला ये है कि वो लड़का जिस किस्म की पेंटिंग बनाता है ना, क्योंकि वो एक गरीब माशरे में, लिहाजा वो एहतजाज होता है उसके सामने माशरे के ऊपर, इस चीजों के ऊपर, स्टेटस हो, उसी कोई पेंटिंग दिखती नहीं, उसी दिखती नहीं, क्योंकि 2-3 नहीं दिखी उसकी पेंटिंग। तो उसको मशवरा दिया गया कि भाई देखो, अगर तुम्हारी पेंटिंग दिखी नहीं ना तो इस्टेब्लिश हो जाएगा कि तुम एक बेकार आर्टिस्ट हो, हालांकि वो टेक्निकली बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। तो उससे कहा गया कि तुम ऐसी पेंटिंग्स बनाओ जो बिक जाए, फिर तुम्हें जो अपने वो करने हैं रेवोल्यूशनरी वो बातें वो करो, लेकिन रेवोल्यूशनरी जो कंगले होते हैं ना, कंगले होते हो तो वो कहाँ से खरीदे, वो अप्रिशिएट करेंगे, खरीदेगा तो हराम खोर तुम्हारा था। तो ऐसा काम करो जो हराम खोरों को पसंद आए। तो मुझे क्या पता है हम खोरों को क्या पसंद आता है, मेरा दिमाग ही नहीं काम करता उस तरह, मैं क्या करूँ। तो उसने कहा फिर तुम ये काम छोड़ो। लिहाजा उसने एक इस तरह की पेंटिंग बनाई जो बिक जाए, जो जिसे वो कबूल कर ले, ऐसी चीज। बोले हाँ, अब अगर ये बिकनी शुरू हो गई तो फिर ये एस्टैब्लिश हो जाएगा कि तुम बिकने वाले आदमी हो, लिहाजा तुम्हारी वैल्यू हो जाएगी। फिर तुम अगर अपना रेवोल्यूशनरी आर्ट लाओगे वो भी बिक जाएगा। बात समझाइए? तो इसका मतलब क्या है कि एस्थेटिक वर्थ तुम्हारी डिटरमिन होगी अगर तुम्हारी मार्केट वर्थ, अगर मार्केट वर्थ तुम्हारी ठीक है तो तुम्हारी रेवोल्यूशनरी ख्यालात को भी एक इजहार के तौर पे ले लेंगे। वो क्या है, जमीन जालवी को भी तो खरीदते हैं ना आप सब लोग, उस वक्त तो कोई नहीं पूछता। अब करते हैं, फैसले भी करते हैं, जमीन जालवी को भी करते हैं, और पिकासो को भी करते हैं, और वॉन गॉग को भी करते हैं। तो वॉन गॉग की तो ये हालत भी नहीं थी कि वो जो है अपनी महबूबा को गिफ्ट दे सकता है, उसने अपना कहानी काट के दे दिया, चलो यही दे दो, कहानी काट के। तो उसने कहा कान काट के दे रहा है, संगला है, बिल्कुल पागल ही है, कोई मेरा कान न काट के छोड़ देगा, सही है। तो उसकी समझ में नहीं आया, बताओ उसको कोई मशवरा देता है बेटा इस तरह की पेंटिंग बनाओ तो ठीक है। तो बताने का मतलब ये कि ये इल्मियत है ना, एपिस्टेमोलॉजी का की जो इल्मियत है उसकी फोर्स है जो रीस्ट्रक्चर कर रही है सोशियोलॉजिकल थियोरी को भी, एंथ्रोपोलॉजिकल थियोरी को भी, एस्थेटिक थियोरी को भी, कल्चरल थियोरी को भी। क्या कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिज्म की कोई थियोरी फंक्शन कर सकती है विदाउट इकोनॉमिक एनालिसिस? कर सकती है? कोई सोशियोलॉजी की थियोरी, कोई साइकोलॉजी की थियोरी कर सकती है? इसका मतलब ये है कि आप ये जो कंपार्टमेंटलाइजेशन है, बजाहिर आपको कंपार्टमेंटलाइजेशन लग रही है, लेकिन वो कंपार्टमेंटलाइजेशन एक खास किस्म की यूनिफिकेशन है, कोहेरेंस है उसके अंदर, वो हर जगह पर फंक्शन करती हुई तुम्हें दिखाई देती है। लेकिन इसको मैं बाद में एक्सप्लोर करूँगा, पहले तो मैं तुम्हें दिखा दूँ कि इल्मियत का जोर जो होता है वो कैसा आपके ऊपर असरअंदाज होना शुरू होता है। हद ये कि रिलीजियस इंटरप्रिटेशन को आप रिकंसाइल करते हैं, यानी कि रिलीजियस जो सिंबल्स हैं आपके, उनको भी आप उनकी लेजिटिमेसी आप बताते हो इकोनॉमिक वर्थ की बुनियाद कि भाई देखें रमजान जो होते हैं उसमें ये जो है इतनी एक्टिविटी होती है, इतनी फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है जिसके नजर में इकोनॉमी अच्छा रिस्पॉन्स देती है।
ایک آتا ہے بلز اینڈ بیئر. بلز اینڈ بیئر سمجھتے ہیں؟ یہ جو جوائنٹ اسٹاک مارکیٹ کے جو ٹرینڈ ہوتے ہیں نا ان کو بولش ٹرینڈ ہے یا بیئر کا ٹرینڈ ہے, ایک ٹرینڈ سے پتہ چلتا ہے. تو وہ جو ٹرینڈز آتے ہیں اس کے اندر رمضان جیسے کرسمس اگر ہو نا یورپ میں تو وہ ٹرینڈ تبدیل ہوتے ہیں مارکیٹ میں, کیونکہ اس میں لوگ جو ہے فائنینشیل مارکیٹ سے زیادہ گڈ مارکیٹ میں فوکس کرتے ہیں, خریداری زیادہ ہوتی ہے. تو شیئر وغیرہ کے بجائے آپ اس چیزوں میں گڈس کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں, گڈ مارکیٹ میں زیادہ. یعنی کہ رمضان کی سب سے اچھی بات کیا ہے کہ زیادہ خرید و فروخت ہوتی ہے. زیادہ خرید و فروخت نہیں ہونی چاہیے, کم خرید و فروخت ہونی چاہیے. اس میں تو کم خرید و فروخت ہونی چاہیے, زیادہ ہو جائے. اس کا مطلب لوگ زیادہ کھا رہے ہیں, پہلے زیادہ کھا رمضان میں زیادہ کھاتے ہیں. ابھی تو زیادہ بک رہا ہے, زیادہ مہنگی ہو رہی ہے. تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ ریلیجن کو بھی اکنامکس کے دائرے میں انٹرپریٹ کریں. اس کا مطلب کیا ہے کہ بظاہر آپ نے یہ کہا ہوا ہے کہ خانوں میں ہم نے الگ الگ بانٹا ہوا ہے, لیکن ان تمام خانوں کی ایک یونیفائنگ فورس ہے جو ان سب کو ملا کر ایک بڑا ویلیو اسٹرکچر دیتی ہے. اور وہ ویلیو اسٹرکچر ہی دراصل اصل ویلیو اسٹرکچر ہوتا ہے جو غالب ہوتا ہے, اور ان میں جو اوزار کا تعین ہوتا ہے وہ دوسرے پرٹیکولر ویلیو اسٹرکچر کو بھی متاثر کرتا ہے. اگر تم ایک اچھے ٹیچر ہو تو تمہارے پاس پیسہ ہونا چاہیے. پیسہ نہیں ہونے کا مطلب یہ تم اچھے ٹیچر نہیں ہو. یہ کیسا ممکن ہے کہ تم اچھے ٹیچر ہو تمہارے پاس پیسہ نہیں؟ یہ کیسا ممکن ہے تم اچھے ڈاکٹر ہو تمہارے پاس پیسہ نہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم بڑے عالم اور تمہارے پاس پیسہ نہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم ایک بڑے آرٹسٹ ہو اور تمہارے پاس پیسہ نہیں؟ مطلب ہے سب کے اندر یہ قدر مشترک ہے نا بھائی. یہ کوئی میں ایسی بات ہے نا اسے بہت فلاسفائز کرنا پڑے. اس کا مطلب ہے کہ بڑائی میں ان سب کے دائرے مختلف ہیں, مختلف دائرے ہیں ان کے سب. تمہیں بڑے پالیٹیشین تمہارے پاس پیسہ نہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے تمہارے پاس پیسہ نہیں؟ تمہارا جو معاشرہ ہے اس میں اگر تم ایک سیاستدان ہو لیکن تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے تو لوگ تمہارے پیچھے نہیں آتے. آگے سمجھ 3 ووٹ ملے. ایک ہمارے گاؤں جہاں میرا سسرال ہے ان کے گاؤں, وہ بہت ہی شریف آدمی ہے اور بہت ہی شریف خاندان کا ہے, اور ان کا خاندان جو ہے مستقل رسپیکٹ کیا جاتا ہے, لیکن وہ پولیٹیکل نہیں, نان پولیٹیکل, لوکل فیملی ہے. وہ بنیادی طور پر بارانی زمین پہ کام کرنے والے کسان, لیکن ان کے پاس علم ہے, حکیم بھی ہے ان کے اندر اور حافظ بھی ہیں ان کے پاس اسی خاندان میں, لیکن ہے وہ پیشے کے اعتبار میں وہ لوگ کسانی ہیں. انہوں نے کبھی اپنی حکمت کو پیشے کے طور پہ استعمال نہیں کیا. انہوں نے اپنی تعلیم مطلب پڑھانے کو قرآن میں, یعنی کہ وہ کہہ رہے تھے میرے سسر کے جو گاؤں کے اندر 90% لوگوں کو جو قرآن اور نماز اور حج اور روزہ اور زکوٰۃ سب پڑھایا وہ انہی کے خاندان نے پڑھایا. اتنا پاورفل خاندان ہے اور وہ کسان ہے. اور بارانی زمین میں بارش نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی فصل, تو تم مرو پھر. لیکن انہوں نے اپنی ان علوم کو کبھی استعمال نہیں کیا کسی اور دوسرے چکروں کے چکر بازی کے لیے. اس خاندان سے ایک آدمی الیکشن میں کھڑا ہو گیا, سب ڈر رہے تھے, جیتے الیکشن میں کھڑا ہو گیا. یہ جو منسٹر ہے نا پانی اور بجلی کا, راجا اشرف, اسی علاقے سے جیتا ہے. صحیح ہے, اس کو 3 ووٹ ملے. جو بڑا نوبل آدمی ہے وہ 3 ووٹ, وہ بڑا تنگی مچی تھی, بڑی خاندان کا آدمی آ گیا ہے اور یہ اور وہ 3 ووٹ. ان کی اپنی برادری نے بھی ان کو,
ان کی فیملی میں کچھ تھے نہیں، اور ان کی برادری نے ان کی جو کاسٹ تھی، یہ راجے ہیں، انہوں نے نہیں دیا، وہ اسی کاسٹ کا ہے، راجے ہیں یہ لوگ. تو بتانے کا مطلب یہ کہ نہیں، انہوں نے کہا شریف آدمی کیا کرے گا، شریف آدمی ووٹ اس لیے نہیں دے رہے کہ شریف آدمی ہے، یہ نہیں کر سکتا، شریف آدمی ہے، یہ کہاں سے ووٹ بنوائے گا، کہاں سے کرے گا، یہ وزیر نہیں بن سکتا. یہ تو بیچارہ کہیں بیٹھ گیا، کسی کرسی اسی کو بٹھا دیں گے. شریف ہونے کی وجہ سے اس کو ووٹ کرنا، ٹھیک ہے نا. تو تم یہ سمجھنا کہ ہمارے ملک میں پیسے والے کی عزت، جھوٹ بولتے ہیں، پیسے والے کی ہی عزت کرتے ہیں، اصل میں عزت اسی کی ہی کرتے ہیں. وہ عالم دین جو کہ 36 لاکھ کی لینڈ کروزر میں آ کے وہ پڑھاتا ہے تراوی، اور وہ آدمی سائیکل پہ آ کے تراوی پڑھا. میں تو مزہ ہوں، جا کے تم دیکھ لو وہاں. یہ اگر تمہیں کہیں شاپنگ پہ جانا ہے، فیملی کے ساتھ گیا تو فیملی کو تم بازار میں جو تو جس وقت چاہو تم تراوی پڑھ سکتے ہو. طارق روڈ کی مسجد ہے، اس میں بہت سارے لوگ تراوی پڑھا رہے ہیں. ایک تو مین تراوی بھی ہو رہی ہے، اور نیچے یعنی کہ جیسے کہ حافظ قرآن ہے تو یہ حافظ قرآن ہے تو یہ آ کے تراوی پڑھا، یعنی کہ اپنے فیملی کو لے کے آ گیا تاکہ کانفیڈینس بھی آ جائے، اور گھر کے ممبر پیچھے تراوی پڑھ لے، ایک پارا پڑھ دیتا. تو اس میں مختلف لائنیں ہوتی، مختلف لائن، کسی کے بجے 2، کسی کو 3، کسی کو 5. تو میں ایک اسٹڈی میری کے 3 لوگ وہ اپنے خاندان والوں کو لے آتا ہے، ایسا نہیں. بعد میں پتہ چل رہا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ جو ان کے پیچھے پڑتے ہیں نا، ان سب کو جوڑا ملتا، سب کو ایک ایک جوڑا ملتا. نہیں مطلب وہ تو اپنے خلوص میں کرتا ہے کہ بھائی میں قرآن پڑھوں، میرے پیچھے پڑھے، اب میں تو فتح نہیں بولوں. دماغ آدمی کا جو پیچھے پڑا کھڑا ہوا ہے اس کا دماغ کیا کر رہا ہے، اس کا دماغ کیا کام کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا تو نیچے نہیں کام کرتے پینٹوں کی دکان پہ اور یہ وہ لڑکے، کہتے بھائی ہمارا تو اس طرح ہو جاتا ہے کہ ہم دیکھ لیں گے اچھا ان کے آج ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. ایک روح افزائی کی بوتل میں ہمارے ایک دوست ہے، ان کا بیٹا بھی پڑھتا ہے، تو وہ لوگ ہمدرد میں ہیں، تو ہمدرد لوگوں کے مفت میں روح افزائی کی بوتلیں ملتی ہیں، روح افزائی کی بوتلیں سب کو ملتی ہیں. تو وہ مشہور ہے اچھا ان کے پاس روح افزائی کی بوتل مل، تو بھائی اب رمضان میں ہے اس سے ایک دن ان کے پیچھے تراوی پڑیں گے، روح افزائی کی بوتل مل جائے گی، ان کے لیے جڑا مل جائے تو مختلف ہو گیا سب ایسا ہوگا. تو وہ اچھائی کے لیے کیا ہے کہ میرے پاس یہ ہے اپنے بھائی جو مسلمان بھائیوں کے لیے دینے کے لیے. جیسے ہمارے محلے میں ایک صاحب ہے تو وہ سب کے گھروں میں کھجور بھجواتے ہیں رمضان کے، کیوں؟ کیونکہ ان کی سندھ میں زمین ہے، وہاں سے ان کے پاس آتا ہے تو سب کو. یہ تو محبت کی بات ہے، اچھی بات. لیکن جب وہ انسٹیٹیوشنلائز ہوتی ہے اور ہیومن مائنڈ اس کو کیسے کرپٹ کرتا ہے. وہ تراوی نہیں پڑھنے جا رہا، وہ اور کنڈیم بھی کرتا، وہ ہو تم نے کہا تھا ان کے پیچھے کچھ بھی نہیں ملا، صرف بالو شاہی پکڑا دی تو کنڈیم بھی. مجھے بھی ملی روح افزائی کی بوتل، میں گیا آج کے سال لیا، میں کہا چل مجھے چلا میں یہاں پڑھوں گا پچھلے سال. تو میں گیا تو وہاں 3 لائن 3 کھڑے ہوئے تھے، تو ایک پارا پڑا گیا، ہاں ایک ہی پارا پڑا. میں نے کہا کون سا پارا پڑھ رہے ہیں تو ایسا ہوئی ہے پتا نہیں 12واں 14واں، تو ہمارے محلے میں 14واں پڑھا. میں نے کہا چلو ان کے پیچھے پڑھ لیتا. ان کے پیچھے کھڑا ہوا تو ایک بوتل ملی نیچے، مطلب وہ مختلف لوگ مختلف لاتے ہیں. دیکھیے تو بتانے کا مطلب یہ کہ اگر فرض کر کہ ایک اچھی چیز ہے لیکن اس کو برے مقاصد کے لیے لوگ استعمال کرتے، تو وہ جن لوگوں کو، بعض لوگ ایسے آدمی کے پیچھے پڑتے ہیں جو صاف قرآن پڑھتا ہے، بعض لوگ اس لیے پڑھتے ہیں ایک آدمی کے پیچھے تراوی کہ اس کے لفظ سمجھ میں آنے چاہیے. جیسے میرے ابا لفظ سمجھ میں نہیں آئے نا تو نہیں پڑھتے، وہ تو اتنی تیز پڑھتا ہے سمجھ میں نہیں آتا تو پھر کانسنٹریشن ہی نہیں ہوتی. کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت خوبصورت پڑھیں
چاہے جتنی بھی کوئی لوگ کہتے ہیں جلدی جو ختم ہو جائے. میں میرے بھائی جلدی سے ختم ہو جائے, 15-20 منٹ میں ختم ہو سکتی ہے, جلدی سے نہیں ختم. کم از کم پون گھنٹہ تو گئے, چلو پون گھنٹے والے جلدی سے کھڑے ہو جلدی. اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ویسے ہی ختم ہونے لگتی ہے نا, خوشی ہوتی ہے کہ. اور اگر وہ ذرا تیز دھیرے دھیرے پڑھنے والے ہوں, روک روک کے پڑھنا ہو, بھائی یہ تو عشاء وہ ہو جائے گی, فجر ہو جائے گی. تو مختلف پرائیورٹی, ایک پرائیورٹی یہ بھی ہے کہ یہ دیں گے کیا مجھے, یہ بھی ایک پرائیورٹی. تو امپورٹنٹ بات یہ کہ میں بتانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ جو کمپارٹمنٹلائزیشن ہے وہ کمپارٹمنٹس تو ہیں لیکن ان کی ایک یونیفائنگ فورس ہے, اور وہ یونیفائنگ فورس کے پیچھے علمیت ہے کہ انسان کوئی بھی کام کیوں کرتا ہے. کیونکہ وہ اپنی آزادی میں اضافہ کرے. انسان کوئی بھی کام کیوں کرتا ہے کیونکہ وہ اپنی لذت میں اضافہ کرے. انسان کوئی بھی کام کیوں کرتا ہے کیونکہ وہ خدا کی خوشنودی زیادہ سے زیادہ حاصل کر لے. یا انسان کوئی بھی کام کیوں کرتا ہے کیونکہ وہ اپنی فیوچر جنریشن کو جوڑ سکے ان روایات سے جن کا وہ امین ہے. تو مختلف علمیتیں ہو جائیں گی. تو جو علمیت پریویل کرتی ہے وہ کمپارٹمنٹس کو ریکنسائل کر لیتی ہے, اور اقدار کی ترتیب کا پیمانہ اس علمیت سے ہمانگ ہوگا تو اس میں آپ ترقی کرتے چلے جاؤ گے. آپ کے لیے اس کو سمجھنا اور اس میں سکسیسفل ہونا آسان ہو جائے. اگر فرض کیا تمہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ معاشرے میں قدر کی بنیادیں کیا ہیں, تو ظاہر ہے کہ تمہیں قابل قدر بننا ممکن نہیں رہے. لیکن اگر تمہیں پتا چلا معاشرے میں قدر کا تعین اس بنیاد پہ ہو رہا ہے تو وہ حاصل کر لو تو اس میں قدر ملے گی, ہے نا. تو اگر فرض کیا کہ معاشرے میں قدر کا تعین جو ہے وہ تمہارے سرمایہ جمع کرنے کی صلاحیت پر ہوتا ہے تو تم سرمایہ جمع کرو, تمہیں بہترین ڈاکٹر بھی مل جائے گا, بہترین بیوی بھی مل جائے گی, بہترین وکیل بھی مل جائے گا, بہترین جو ہے وہ تمہیں صحافی سپورٹ بھی مل جائے گی, صحافتی سپورٹ بھی مل جائے گا, سب کچھ مل جائے گا, بہترین سب کچھ مل جائے گا. اگر تم ایک ایسے معاشرے میں جس میں قدر کا تعین اس بنیاد پہ ہوتا ہے کہ تم خدا کے کتنے مقرب بندے ہو, ایک معاشرہ ایسا ہے, اور تم نے خدا کا قرب حاصل کر لیا اور نبی کی سنت کو زندہ کر لیا تو تم معاشرے میں قابل قدر ہو جاؤ. معاشرہ پہچان لے گا تمہیں, قابل قدر ہو جاؤ, لوگ تمہارے آگے سرینڈر کریں گے. اگر معاشرے میں قدر کا معیار رضا الہی کا حصول ہی ہے, اگر معاشرے میں کوئی دوسری روایت فرض کیا ہے کہ روایتی معاشرہ ہے, ایک روایتی معاشرہ جس میں آباء و اجداد کی جو پریکٹسز ہیں اس کو واقعی معاشرہ ویلیو کرتا ہے, ایک تو اس کو بھگت رہا ہے نہیں واقعی ویلیو کر رہا ہے, اور تم آباء و اجداد کی قدر کا تعین کرتے ہو اور حقدار کا, تو وہ کہتا ہے کہ بھائی وہ آدمی ٹریڈیشنلی ویلیوبل ہو. یعنی کہ جیسے جو امیریکنس تھے تو جب کسی سے ملتے تھے تو جب کسی جگہ پر اپنا حق جتاتے تو اس کی بنیاد کیا ہوتی تھی؟ اس کی بنیاد یہ ہوتی تھی کہ یہ وہ جنگل ہے جہاں پر میرا باپ اپنے دادا کے ساتھ شکار کرتا, اور یہ جنگل وہ ہے جہاں پر میں اپنے باپ کے ساتھ شکار کرتا ہوں, اور یہ جنگل وہ ہے جس میں میرے ساتھ میرا بیٹا شکار کرتا ہے, اور جب میرے بعد میرا بیٹا اپنی اولاد کے ساتھ اس کا شکار کرتا ہے. اگر یہ کنسسٹینٹلی ایکنالج ہو جائے تو پھر وہ جنگل تو اسی بات سمجھا گے. تو جو آدمی اپنی روایات کا امین ہے اور روایتی معاشرہ ہے تو اس میں وہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. اسی طریقے سے ایک معاشرے میں اگر اقدار کی ترتیب مارکیٹ فورسز کر رہی ہیں تو اس کے نتیجے میں مارکیٹ ڈٹرمن کرے گی قدر کرنا ہے, اور مارکیٹ نے اپنی ڈومینیشن ایسے ہی اسٹیبلش نہیں کی, اس نے وہ تمام علمیتیں جو کہ روایتی علمیتی معیار کو برقرار رکھی اس کو
تباہ کر دیا. وہ جو کہ مذہبی معیارات افطار کی ترتیب کو اس کو تباہ کر دیا. اس نے وہ معیارات جو کہ مارکیٹ ریشنالٹی کے خلاف تھے ان افطار کی علمیتوں کو جڑوں سے کاٹ دیا. اور جب وہ کٹ گئی تو اس کے بعد وہ علمیت آ گئی. اس نے ان تمام دائروں کو ختم نہیں کیا, مذہبی دائرے کو اور اخلاقی دائرے کو اور جمالیاتی دائرے کو اور روایتی دائروں کو ہمان کر اور اس لڑی میں پیرو دیا. جس طرح صبح ہم جب سے روزہ کھل رہا ہے نا تو ہمارے یہاں PTV ورلڈ ایک اس میں ایک ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں جو شریک گفتگو تھے جب ختم ہونے والا ہوتا ہو جاتی ہے, ہمارے ساتھ جو شریک گفتگو تھے ڈاکٹر فلاں فلاں صاحب 3 دن تک تو نہیں سمجھ شریک گفتگو تھا کہاں, یہ جو شریک تھا کہاں سے شریک ہوا, کب شریک ہوا, میں نے تو دیکھا ہی نہیں اس کو. انہوں نے اللہ رسول کی کیا باتیں بتائی ہیں, کوئی باتیں نہیں, مستقل ایڈ آتے رہے. تو میں نے کہا میں 5 بجے سے میں نے ٹی وی لگا کے بیٹھی پرسوں 5 بجے میں نے ٹی وی لگا لیا. 5 بجے وہ آیا بھائی مولانا صاحب تشریف لائے. انہوں نے کہا بھائی ڈاکٹر فلاں صاحب جو ہے یہ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے. مولانا صاحب شریک گفتگو ہوں گے اور فوراً وہ آ گیا حبیب کے ایڈ آتے رہتے. بھائی چھوڑ تم یہ کیوں لا کے بیٹھے فضول. بولا میں یہ دیکھوں گا کہ میں مولانا صاحب کیا بتا رہا ہوں, میں سننا چاہتا ہوں. وہ جب میں مولانا صاحب کو کچھ میں کہہ دوں نا ادھر ادھر تو نہیں بھی کہتے فوراً جہنم میں چلے جائیں گے, زبان کی بنیاد پہ لٹکائے جائیں گے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ان کو زبان سے لٹکائے جائیں گے. تو ایک روایتی جس طرح ہوتا ہے نا جو بھی اللہ رسول کی بات بتا رہا ہوں کسی بھی پیرائے میں بنا رہا ہوں صحیح ہوتی ہے تو میں سننا ہے. انہوں نے پھر بڑی مشکل سے اللہ اللہ کر کے وہ آگے جیسے وہ آیا مولانا کے پیچھے اتنا بڑا پلازما ٹی وی لگا ہوا, اللہ رسول کی بات کر رہے ہیں, پیچھے آلپرس کا اشتہار چل رہا ہے بغیر آواز کا. آلپرس کا ایک اشتہار ہے جس میں ریڈ کلر میں لڑکیاں ناچتی ہیں اور وائٹ کلر میں لڑکیاں ناچتی ہیں, گول گول گھومتے ہیں, گول گول گھومتے گھومتے یوں کر کے وہ مل جاتی ہیں. تو پھر وہ ایک دودھ کی نہر وائٹ اور آلپرس کا ریڈ کلر تو وہ اس میں مر گیا کہ وہ لڑکے ناچتے ناچتے. وہ اللہ رسول کی باتیں ہو رہا ہے وہ بول رہے ہیں جو روزے میں جو ہے تزکیہ نفس کیا جاتا ہے اور اپنی نظروں کو نیچے رکھا جاتا ہے اور پیچھے وہ گھومیں گے پیچھے گھومیں گے. میں کہا دیکھو یہ دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے اور وہ پیچھے کیا ہو رہا ہے. تو آپ کا ذہن خراب ہے, آپ کا دماغ خراب, ذہن گندا ہے. آپ ان کی اللہ رسول کی باتیں میں وہ پیچھے کیوں دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا مجھے تم کیوں کنڈیم کر رہے ہو, اس کو تم کنڈیم نہیں کر رہے ہو, کیوں بیٹھا ہوا وہ نہیں دیکھ رہا کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ اور کیا کیا دکھا رہے ہیں. وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں ہر چیز نظام میں اچھی لگتی ہے, اس میں سب ناچنے اور کھائے جا رہے ہیں, پیچھے یہ ہو رہا ہے اور وہ اپنے بات کر رہے ہیں. اللہ رسول کی تزکیہ نفس کی اور اس کی اور کم کھائیں اور آدھے پیٹ اٹھے مستقل اسے کھانے سے کیا رہے ہیں, مستقل پراٹھے, مستقل گوشت, مستقل یہ, اور وہ کہہ رہا ہے کم کھانا چاہیے کم. اس کے بعد وہ میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ میں سناتا ہوں حدیث. ایک دم سے وہ آ چلیے وہ ٹائم چیک آ گیا 15-15 منٹ میں ٹائم چیک کے بعد ایک ایڈ شروع ہوا, بہت دیر کے لیے وہ غائب ہو. میں کیا کرتا ہوا تو جو بات کر رہے تو میں تو چونکہ کانشیسلی مانیٹر کر رہا تھا کہ کیا ہو کیا. تو وہ جو بات کر رہے تھے وہ کوئی آئے حدیث بتا وہ ختم ہو گئی تھی, کوئی بات ہو شب قدر پہ آ گئے تھے. وہ ان کو پتہ نہیں کیا نعرہ لپا دیا تھا کہ یہ ہے صبح صبح اٹھ کے آ جائے آپ اپنا صبح پاؤڈر واڈر منہ پہ ڈال اور وہ لائیو ہوتا ہے. ہاں صبح شہری کے بعد وہ ٹی وی پہ آتا ہے PTV ورلڈ. اس میں جو ہے وہ دنیا میں کہیں بھی جن کو نہیں ہوتا وہ آ جاتا ہے. پتہ نہیں کوئی ایسے غیر معروف عالم ٹائپ سے نہیں, جیسے ڈاکٹر مطلب مجھے لگ رہا تھا یونیورسٹیز کے تھے
میں سے ایک کو میں نے یونیورسٹی میں دیکھا, میں ان کا نام نہیں پتا, تو وہ بھی تھے ایک دن, وہ بھی تھے. تو بتانے کا مطلب یہ کہ میں 3 دن سے مانیٹر کر رہا ہوں. اس کے بعد وہ بہت دیا شب قدر میں, میں نے شب قدر تو پھر وہ دکھا, وہ یاد دلا دیے کہ جی وہ آپ آیت بتائے تھے, وہ حدیث بتا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو وہ خود ہی بھول گیا. وہاں وہ ان کو وہ بہت دیر پہلے بتایا, وہ اس کو تو پتا ہے نا اینکر پرسن کو کہ بیٹا یہ تو آنے دے نہیں, تیری بکواس صرف میں ہی سن رہی ہوں بیٹھی ہوئی. تو وہ اچھا پھر انہوں نے دوبارہ سے دہرائی, وہ بڑے مشکل سے وہ پروگرام ختم ہوا, وہ چلے گئے. کراچی کا جب آگے ختم ہو گیا وہ پروگرام. تو امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ وہ وہی کہے گا, اگر آپ اس سے پوچھیں وہ کہے گا میں تو اللہ رسول کی بات کروں, مجھے اس سے کیا فرق, مجھے اس سے کیا سروکار کہ وہ کیا کریں. سروکار یہ کہ بھائی وہ سحری ٹرانسمیشن جو لوگ دیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں نا, وہ سحری جس طرح میری بیوی ہے, فلسفہ تو نہیں پڑھی تھی نا, وہ تو اللہ رسول کی بات لگا دی. چلو بھائی اللہ رسول کی بات, میری بیوی کھانے کے بعد ٹی وی نہیں چلا رہی تھی, صحیح نا, لیکن سحری کے بعد وہ چلتا ہے, صحیح ہے. تو وہ کہ اللہ رسول کی باتیں ہوں گی, اچھی باتیں سنیں, اللہ رسول کی باتیں ہوں گی. اللہ رسول کی کوئی بات نہیں ہوئی اس میں, حبیب اور یہ آلپرس اور یہ ہم دیکھتے رہے. اور یہ میں نے جب اسے سمجھایا تو ماننے پہ بھی تیار نہیں تھا. فلسفہ میں ہر وقت کریٹیکل, ہر چیز پہ کریٹیسائز, ہر چیز پہ کریٹیسائز. وہ اچھی بات تو انہوں نے بتا دی نا, چلو ایک حدیث تو آپ نے سن لی, ایک حدیث سن لی, لیکن اس کا اور جو میرے دماغ میں گیا, میں تو 38 سال کا آدمی ہوں, 37 سال کا آدمی ہوں, وہ 3 سال کا بچہ وہ حدیث پہ کانسنٹریٹ کرے گا, وہ مرغی پہ کانسنٹریٹ کرے گا, اس پہ کانسنٹریٹ کرے گا. اس ملک میں پتہ نہیں کتنے بے شمار لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, لوگ گوشت چوری کر رہے ہیں, لوگ اٹھا کے لے آ رہے ہیں دوسرے کا سامان, ان کو تم ٹی وی میں مستقل دکھایا جا رہا رمضان میں کھانے کی چیزیں, وہ کھا نہیں پا رہا. میں کھجور لینے گیا تو ایک اچھے خاصے شریف آدمی آیا کہ کھجور کے کتنے کا ڈبہ, اس نے کہا وہ جو ہے 120 روپے کا. بولنا بھائی ہم پھر جو ہے نا ہم نمک سے ہی روزہ کھول لیں گے. چلا گیا. اور مجھ سے بھی انہوں نے کہا کہ آپ مت لیں نمک سے روزہ کھول لیں. تو بتانے کا مطلب یہ کہ لوگ اچھے خاصے سفید پوش آدمی کھجور کھانا ممکن ہو گیا, جو کہ کراچی سے جو ہے 2 کلومیٹر 2 گھنٹے کے فاصلے پہ اگتا ہے, وہ نہیں حاصل کر پا رہا. ہمارے سندھ کا ہے وہ ہے. تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو کمپارٹمنٹلائزیشن ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک علمیت ہے, جو علمیت تمہیں بتاتی ہے کہ دیکھو زندگی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے, زندگی کا مطلب ہوتا ہے رضا الہی کا حصول, یا زندگی کا مقصد ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اپنے آبا و اجداد کے طریقوں پہ چلنا, یا زندگی کا مقصد ہوتا ہے سرمایہ جمع کرنا. اس کا مطلب ہے صرف علمیت نہیں ہوتی, علمیت کے پیچھے خاص کا تصور خیر ہوتا ہے. اگر تم اپنے آبا و اجداد کی پریکٹسز کو انٹرنسیکلی خیر ہی نہیں مانتے تو اس کے لیے کوئی علمیت یا کوئی علمی ڈھانچہ بھی کھڑا نہیں کرو گے, اور اس کے پیچھے کوئی ویلیو اسٹرکچر اس کے سپورٹ پہ نہیں ہوگا, ختم ہو جائے گا. لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے آبا و اجداد جب مر جاتے ہیں تو ان کی روحیں چلی جاتی ہیں, اور وہ روحیں تمہاری حفاظت کرتی ہیں, اور وہ ان کی حفاظت مشروط ہوتی ہے اس بات سے کہ تم ان پریکٹسز کو جاری و ساری رکھو, تو وہ لنک ہوتی ہیں خدا میں اور تم میں. اس دنیا اور اس دنیا کے بیچ میں جو مسنگ لنک ہوتا ہے وہ تمہارے آبا و اجداد کی روحیں ہیں. جیسے یہ ریڈ انڈینس کا یہ فائر میں تبدیل ہو جاتا ہے, تو وہ جو ڈیوائن فائر ہے اور جو یہ ورلڈ ہے اس کے بیچ میں ایک پیریفری پر ایک تمہارے اینسسٹرز کی روحیں جو مدد کرتی ہیں, تمہاری حفاظت کرتی ہیں اس بڑی ڈیوائن فائر. لیکن اگر تم نے اپنے آبا و اجداد کی روایتوں کو توڑا تو وہ بیچ میں ہٹ جائیں گے اور تم نیچر تم پر عذاب مسلط کر دے گا. یہ ایک میٹافزیکل پوزیشن ہے. یہ میٹافزیکل پوزیشن بغیر ایپسٹمالوجی کا فنکشن نہیں کر سکتی. تب کہیں جا کر ایپسٹمالوجی جنریٹ کرتی ہے خاص طور کی اثر. تو یہ
جو آج میں اور آپ اس کمپارٹمنٹلائزیشن کو فیل کر رہے ہیں، لیکن اس میں کوہیرنس اوجھل ہو جاتی ہے. تو وہ کوہیرنس آپ دیکھیں جو کہ فنکشن کر رہی ہے آپ کی. ٹھیک ہے حال ہے. مطلب یہ کہ جو اکنامک اسٹرکچر ہے یہ ٹرانسڈینٹل ہے، جو کہ ری ڈیفائن کر رہا ہے تمام اسٹرکچر کو. وہ اس لیے ہو گیا، کوئی بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کا تصور خیر ٹرانسڈینٹل کہ بھائی ہم اس سوال کو بحث نہیں کریں گے کہ انسان کی زندگی کا مقصد فرمائے کی الوہیت کا اعتراف ہے. اگر تم نے اسی کو چیلنج کر دیا پھر تو تم اس تصور علمیت کو اور اس طرح سے وہ نہیں کر سکتے، فروغ نہیں دے پاؤ. یعنی کہ اسلامک بینکنگ کی ترقی کے امکانات اتنے روشن نہیں ہیں جتنے سیکولر بینکنگ کی ترقی کے امکانات روشن ہیں. کیونکہ ایک وقت آگے وہ کہیں نہ کہیں پھنس جائے گا، کہیں نہ کہیں حلال حرام کا چکر جو ہے تمہاری سرمایہ جمع کرنے کی صلاحیت میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے. اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ پوٹینشیلی ایک دوسرا معاشی نظام زیادہ سرمایہ پیدا کر لے کیونکہ وہ حلال اور حرام کی ذریعے سے آ رہی ہے. تو تصور خیر کی ٹرانسینڈینٹلٹی اور تصور خیر کی یونیورسلائزیبلٹی. آپ جب کہتے ہیں کہ ہم اپنے تصور خیر کے مطابق اپنے اقدار کا تعین رکھیں تو سب سے پہلا اعتراض آپ پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے مسلمانیوں کو سب تو ساری دنیا تھوڑی مانتی ہے. لہذا آپ کی مذہبی اقدار چونکہ ایک ایسے تصور خیر میں نکلتی ہیں جو کہ آفاقی نہیں، اس لیے یہ اقدار کمزور ہے. لہذا آپ اپنی مذہبی اقدار سے اوپر کیوں اٹھنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ وہ تصور خیر جو آپ کی مذہبی اقدار کو فروغ دے رہا ہے وہ آفاقی نہیں. لہذا آپ ایک ایسے تصور خیر کی تلاش میں نکل جائیں جو آفاقی ہو، چاہے اس کے نتیجے میں آپ کو اپنی مذہبی اقدار کی کتنی ہی قربانی کیوں نہ دینی پڑے گی. یہ جو پوری سائنس کے اوپر ہم نے بحث کی تھی اور ٹیکنیکلٹی سے بحث کی تھی، تو کیا ایک ایسا وشن جو کہ یونیورسلائزیبل ہو جو کہ ٹرانسینڈ کرتا ہو آپ کی پرٹیکولیرٹی آف ویلیو سے، جو کہ یونیورسلائزنگ کیپیسٹی جس کی زیادہ. اس میں جو مطلب آپ نے سو کی اور راجا پرویز کی ہے مثال دی، مطلب اور آپ نے مطلب تو یہ مطلب آپ کو کرتا ہے کہ مطلب حق جو ہے وہ بہت ہی کمزور ہوتا ہے اور جو ہے مطلب یہ کہ جو مطلب اہل حافظ جو ہوتے ہیں زیادہ طاقتور ہوتے ہیں. اور اگر حق جو ہے اور اگر کسی بھی جو ہے مطلب سوسائٹی میں یا معاشرے میں کوئی علمیت غالب ہو جائے حق کے برحق جو ہے تو سوسائٹی اسی کو قبول کر لیتی ہے. تو آیا یہ حق کی کمزوری کا اظہار ہے یا عادل کی طاقت کا اظہار ہے یا کوئی مسئلہ ہے؟ میں نے تو یہ جو کمپیریٹیو انالیسس دیا وہ اس لیے دیا کہ اس وقت جو اقدار کی تشخیص کا پیمانہ ہے وہ ضروریت سرمایہ ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہم تو یہ باطل ہے، یہ تو ہم کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے باطل ہے. لیکن اگر فرض کیا کہ ہم نے اس عام طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ اچھے مسلمان نہیں رہے، اس وجہ سے ہم یہ سب بدماشیاں ہو رہی نیک ہو جائے. یہ جو اپروچ ہوتی ہے یہ ایبسٹریکٹ کرتی ہے، آپ کے نیک ہونے کو مشروط نہیں کرتی کہ کون سی علمیت غالب ہے اور کون سا نظام زندگی رائج الوقت ہے. اسی نظام زندگی میں، اسی رائج الوقت نظام زندگی میں وہ نیک گھرانہ موجود ہے. لیکن جو علمیت ہے اس کا زور جو ہے اس نظام زندگی کے وہ کہ ان کو نیک مانتا ہے اوپر نہیں آنے دیتا. کیوں؟ کیونکہ نظام زندگی اس نیکی کو ایبزارب کرنے کی استطاعت نہیں رکھتی. تو جو امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی اقداری جدوجہد میں جائیں
تو اس اقداری جدوجہد کو منسلک کریں اس تصور خیر سے اور اس تصور علمیت سے جس کے ساتھ وہ جڑی ہوئی ہے نامیاتی طور پر. اگر آپ نے صرف اخلاقیات کی کوشش کی تو آپ اسی نظام زندگی کے اندر ایک سیف ہیون تلاش کرنے کی کوشش کریں گے جو کہ زیادہ دیر قائم نہیں رہے گی. اصل میں آپ کو اس علمیت کو بے دخل کرنا پڑے گا جس علمیت کی بنیاد پر اس تصور خیر کے پنپنے اور پھلنے پھولنے کے امکانات ممکن نہیں رہے جو کہ خدا اور اس کے رسول سے آ رہی ہیں. اس تصور خیر کی طرف جانے کے جائے بغیر آپ وہ اخلاقیات جنریٹ نہیں کر سکتے جو کہ خدا اور اس کے رسول کی طرف سے آ رہی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ خدا اور اس کے رسول کو ابھی بھی لوگ مانتے ہیں اور ابھی بھی محبت کرتے ہیں, لیکن جو علمیت ہے وہ تو سوشل سائنسز کی ہے بھائی, وہ تھوڑی مانتی ہے اس کو. مانتی ہے کوئی؟ سوشیولوجی میں آپ پوری فرسٹ ایئر سے لے کے فائنل تک اہمیت ہے. ایک کورس مجھے آپ بتا دیں, میں بتاتا ہوں قرآن و سننا کس قسم کی سوشل اینتھروپولوجی کو جنریٹ ہے. اکنامکس میں بتا دیں, پولیٹیکل تھیوری میں بتا دیں, میڈیسن میں بتا دیں. آپ کہتے ہیں یہ تو سچتا نہیں, مسلمان تو ماشاء اللہ ہم لوگ ہیں, ہم لوگ کان میں اذان دے دی جاتی ہے, مر جاتے ہیں تو نماز جنازہ ہوتی ہے, اور جو ہے بقرعید میں وہ بکرے کرتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, حج کرتے ہیں, زکات دیتے ہیں. تو بھائی علمیت کیا ہے؟ کیا آپ کی حنفائٹ کی علمیت متاثر نہیں ہوئی سوشل سائنسز ڈسکورس اور سول سوسائٹی ڈسکورس کی ڈیولپمنٹ؟ لوگ قربانی نہیں کرتے, لوگ قربانی نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں قربانی کے برابر پیسہ ہم ایک ہی والوں کو دے دیں, قربانی کے برابر پیسہ لے کے ہم سہارا چیزیں میں دیں. ابھی زکوٰۃ کے مصارف ہیں نا کہ کس کو آپ ملیں گے, طوائفوں کو اور پرنس کو تو نہیں دیں گے نا آپ, وہ تو نہیں ہے نا مصارف. کل آ رہا تھا صبح, کل 11 بجے سے یہ پروگرام شروع ہوا جس میں سہارا ٹرسٹ والوں کے لیے اے ٹی وی میں پروگرام آ رہا ہے. پوری دنیا میں ان کو وہ ملی زکوٰۃ ان کے لیے, ان کا جو ہاسپٹل ہے اس کے لیے اور ان کا جو اسکول ہے اس کے لیے. ایک آدمی نے کہا میں 50 لاکھ روپے آپ کو دینا چاہتا ہوں اور یہ میرا نام ہے اور یہ وہ, اور آپ کا میں نے جیو ٹی وی کے ساتھ ایک پروگرام دیکھا تھا, جیو ٹی وی کے ساتھ ایک پروگرام جس میں آپ نے بتایا تھا کہ آپ کو BMW پسند ہے, تو میں آپ کو BMW بھی ایک دے دوں. BMW بھی دے رہا. یہ وہ کیوں دے رہا ہے؟ وہ اس لیے نہیں دے رہا کہ اس سے آرٹسٹ اس کو پسند ہے, اس لیے کہ اللہ بھی خوش ہوگا. اللہ کی خوشی ہوتی حاصل ہے. ایک نیک آدمی کو دے رہا ہوں, ایک ایسا آدمی جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کام کر رہا ہے. حالانکہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ تلاش کرو, خود جاؤ, خود جا کے تلاش کرو, خود. یا پھر تمہاری اسٹیٹ دے, اسٹیٹ اس طرح کی نہیں ہوگی جو کھا جائے سارا پیسہ اور جا کے اپنے سوئس بینک کے اندر رکھے, لے آئے پیسہ. یا پھر اسٹیٹ ہو جو ابو بکر کی اسٹیٹ, ویسی اسٹیٹ, اور اگر نہیں دے تو مار بھی پڑے گی. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ یہ دے رہا ہے نا, نیک کی سمجھ کے کر رہا ہے. اسی طرح میں بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں جو بقرعید میں بکرے نہیں کھاتے. وہ کہتے ہیں, ہمارے ٹیچر تھے, وہ کہتے تھے واٹ از دس انڈسکریمنیٹ سلاٹرنگ. بقرعید کو وہ کہتے ہیں انڈسکریمنیٹ سلاٹرنگ. میں چپ رہتا تھا, میں دماغ کو سر اٹس ناٹ انڈسکریمنیٹ سلاٹرنگ, اٹ از ڈسکریمنیٹڈ سلاٹرنگ, بیکاز وی ڈو ناٹ سلاٹر pigs, we do not slaughter those people who don't agree with our interpretation of Allah. We don't slaughter those animals which are legitimate but they are not being used as livestock. ہرن کی آپ قربانی نہیں کرتے, ابو حنیفہ کے پاس ہرن کی اگر آپ لائف اسٹاک کے طور پہ اسے استعمال نہیں کرتے تو اس کی آپ قربانی نہ کریں. یہ نہیں ہے شکار پہ نکل گئے, مفت میں جا کے شکار کر کے لائے اس کی قربانی کریں. یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر نہیں کرنا. لائف اسٹاک سے ہو رہا ہے.
डिस्क्रिमिनेट नहीं होती कुछ बात। बहरहाल जो भी मिलता है उसे काट तो देते हैं। बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, चाहता है उनके गले पे छुरी फेर दें, लेकिन नहीं फेरते। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो है आपके अंदर, यही तो नेगेटिविटी है आपकी। एक पॉइंट ऑफ व्यू बनेगा, शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू, मिस इंटरप्रेटिंग द सिचुएशन। तो बताने का मतलब वो कहता है भाई मैं तो भाई ये समझता हूँ कि सब लोगों को पैसे दे देने चाहिए, बोला जो खून फैलता है, गंदगी होती है और वो जुड़ियाँ आती हैं। अब यहाँ के नहर में आप कुर्बानी करेंगे या नहीं करेंगे, इसके पीछे एक इल्मियत है ना। आप उस इल्मियत को नहीं माने, उस इल्मियत को जब आप नहीं मानेंगे तो फिर आप वो एक्टिविटी भी नहीं करेंगे। लेकिन आप एक दूसरी एक्टिविटी को जैसे माने, वही साहब जो वो होता है बसंत लाहौर में जो देखने जाते, ठीक नहीं है। बोले तुम लोग इस तरह के हो और हर अच्छी चीज को तुम लोग कंडेम कर दो, इसमें क्या है, कल्चरल एक्टिविटी हो रही है। वो कल्चरल एक्टिविटी जो कि बकरीद में तो उसको आप कंडेम करते हैं। बोले इसमें क्या है, ये तो अच्छा है, इसमें फॉरनर्स आते हैं, ये होता है, आपका कल्चर प्रमोट होगा। मैंने कहा सर 17 बच्चों के गले कट गए, उससे वो बोले वो मना, उससे पाबंदी ले। मैंने बताया बकरीद में किसके कौन मरता है? बोले नहीं, उसमें बच्चों के गले कट रहे हैं, लेकिन वो ठीक है, वो ठीक। क्यों? इसलिए कि वो सोशल साइंसेज एपिस्टेमोलॉजी से कंसिस्टेंट है। ये नहीं है, ये नहीं है, वो है। अगर फर्क कोई इकोनॉमिक थियरी आ जाए, जैसे पाइड वालों ने कि भाई बड़ी जबरदस्त है, बकरीद होनी चाहिए। बकरीद अगर वो कहते नहीं होनी चाहिए तो क्या नहीं करते लोग, लेकिन होनी चाहिए, जिससे नहीं में बड़ी खाल वो होती है, ये होती है, खाले दिखती हैं। और ठीक है, इसके साथ कल